تاریخ یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی، اگر آپ کی کوئی حاجت قبول نہیں ہو رہی، سخت سے سخت مشکل ہے جو بھی بات ہے، نماز شب ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے وہ نماز کا کہ وہ خداوند عالم سے آپ کی ہر چیز کو قبول کروا لیتا ہے۔ تو یہ جو سبحان جملہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کو نماز شب میں مانگا تھا، صرف یہی جملہ اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو ہمیں مقام اور منصب شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا واضح ہو جاتا ہے۔ اللہ صرف یہ اکبر۔ جملہ دیکھیے، شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کرب و بلا میں تو موجود ہمیں وہ پیار، محبت اور شفقت جو ہے ان کی بابا کی ہے، جو ان کے چچا کے ساتھ ان کی انسیت ہے، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کی کتنی وہ شہزادی لاڈلی ہیں، اس بات سے تو کوئی قطع نظر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو جہاں پہ باقی بہت امتحانات ہیں نا، کرب و بلا میں روانگی کے ہیں، حضرت عباس سے روانہ ہونا ہے، شہزادہ علی اکبر کو روانہ کرنا ہے، مسلم بن نوسجہ، حبیب ابن مظاہر، یہ تمام تر مصائب، یہ تمام تر صبر کے لمحات ایک طرف ہیں، اور آخری وداع کے موقع پہ حضرت شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا سے جدا ہونا ایک بہت بڑا صبر کا مقام ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے۔ لیکن مولا حسین علیہ السلام نے یہ بھی کیا، اور کیا فرماتے ہیں کہ اے خدا، میرے لیے ہر چیز آسان ہے اس لیے کہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یعنی خداوند عالم کی رضا اور خوشنودی اس قدر اہم ہے کہ وہ ہستی کہ جس کو مولا نماز شب میں مانگا کرتے تھے، ایک لمحے میں امام ان سے جدا ہو گئے ہیں۔ شہزادی سکینہ سلام اللہ علیہا کے بارے میں تھوڑی سی اگر میں ہسٹری اپنے سننے والوں اور آپ کے ساتھ شیئر کروں تو بی بی کا نام رقیہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا ہے، اور یہی نام بی بی کی زری پہ لکھا ہوا ہے، السلام علیکہ یا رقیہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا۔ اور سید ابن طاؤس نے بی بی کو فاطمہ بنت الحسین سلام اللہ علیہا کہہ کر پکارا ہے۔ تو گویا بی بی کے یہ دو ریئل نیمز ہو گئے، اور سکینہ ان کو حضرت امام حسین علیہ السلام کی جانب سے عطا کیا ہوا ایک نام تھا کہ بی بی ان کے لیے سکون قلب کے لیے تھی، تو لہٰذا وہ سکینہ کہہ کر پکارتے تھے۔ ان کی والدہ کا نام جناب ام رباب سلام اللہ علیہا ہے، مولا حسین علیہ السلام کے ساتھ واقعی کرب و بلا میں موجود تھی۔ آپ کے بھائی کا نام حضرت عبداللہ ہے، جن کو تاریخ شہزادہ علی اصغر کہہ کر یاد کرتی ہے۔ دیکھیے یہاں پہ میں جناب ام رباب سلام اللہ علیہا کا ذکر بھی کرنا چاہوں گی کہ اگر ایک عورت حقیقی معنوں میں وقت کے امام کی معرفت رکھتی ہوگی، وقت کے امام کی جو اہمیت ہے، جو فضیلت ہے، اس کو سمجھتی ہوگی، تو وہی چیز وہ اپنی نسلوں میں ٹرانسفر کرے گی۔ شہزادہ علی اصغر 6 ماہ کے ہیں، لیکن جب امام حسین علیہ السلام نے حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند کی ہے تو وہ چین سے نہیں رہ سکے، انہوں نے خود کو جھولے سے گرا دیا۔ 6 ماہ کے بچے میں اپنے وقت کے امام کی معرفت پیدا کر دی ہے حضرت ام رباب سلام اللہ علیہا نے، اور وہی معرفت ہمیں 4 سالہ معصومہ بی بی میں نظر آتی ہے۔ بی بی صرف 4 سال کی ہیں، لیکن تاریخ نے لکھا کہ وہ اپنے وقت کی بہت بڑی عالمہ، ادیبہ، مفکرہ تھی۔ سب سے پہلے ایسے دل خراش بہن کرتی تھی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا، اور ان کو یہ بھی ایک اعزاز حاصل ہے کہ اپنے بابا پہ سب سے پہلے مرثیہ پڑھنے والی بھی بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا ہیں۔ اور کیسا مرثیہ پڑھا، کس وقت پڑھا کہ جب مولا رخصت ہو رہے ہیں تو بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ کتاب کلمات امام حسین علیہ السلام میں موجود ہے کہ مولا حسین علیہ السلام نے بی بی کو مخاطب کیا اور فرماتے ہیں کہ اے بابا کی جان، ابھی مت رو، میرے بعد تمہیں بہت رونا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ تم یہ جانتی ہو کہ تمہارے رونے سے تمہارے بابا کو اذیت ہوتی ہے۔ اور آخر میں مولا حسین علیہ السلام ایک جملہ فرماتے ہیں کہ ابھی مت رو، اس وقت رونا کہ جب میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے، اور یاد رکھنا کہ میرے بعد تم مجھ پر سب سے زیادہ رونے کی حقدار ہو۔ اور روایات نے ثابت کیا کہ جناب سکینہ سلام اللہ علیہا نے اپنی بابا کی وصیت پہ منوان عمل کیا، وہ چاہے وقت شہادت ہو، چاہے روانگی ہو، چاہے کوفہ اور شام کے بازار و دربار ہو، یا چاہے شام کے بازار و دربار ہو، یا چاہے شام کا زندان ہو، وقت آخر تک جناب سکینہ سلام اللہ علیہا اپنے بابا پہ گریا کرتی رہی۔ تو وہ جو گریا ہے بی بی کا، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہاں، امام حسین علیہ السلام اس قدر بلند مقام اور منزلت اور فضیلت رکھتے ہیں کہ اگر ان پر ساری زندگی رویا جائے تو بھی حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔